بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت، آج اس وقت میں آپ سے شب برات میں مخاطب ہوں۔ شب برات نجات اور چھٹکارے کی رات کو کہتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اور اس کی جو اصل روح ہے، جو برکات کا مقناطیس ہے، اللہ کے رحم و کرم کو متوجہ کرنے والا ہے، وہ ہے اخلاص کے ساتھ، روح و بدن کے ساتھ اپنے رب سے جڑ جانا اور اس کو عملی شکل کے لیے اتباع سنت میں ڈھالنا۔ تین باتوں کا خلاصہ اس مبارک رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل سے ملتا ہے۔ نمبر 1، اس میں استغفار کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں جا کر مرحومین کے لیے استغفار کا اہتمام کیا۔ اگلے دن روزہ رکھنا اور رات کو نفلی عبادات کا تلاوت قرآن پاک ہے، نوافل ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجت ہے اور دیگر نوافل کا انفرادی اہتمام کرنا۔ یاد رکھیے، جب یہ اخلاص اور اتباع سنت کے شیوے سے اور اتباع سنت کے اسوہ حسنہ سے ہٹے گی، پھر یہ رات ہمارے لیے بجائے نجات کے، بجائے مغفرت کے اور بجائے برکات کے حصول کے ہمارے لیے وبال بن جائے گی، عذاب بن جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے درخواست ہے کہ یہ شب برات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، اسے شب برات نہ بنائیے جیسے دلہوں کی برات ہوتی ہے کہ اس میں لوگ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، گل چھرے اڑاتے ہیں۔ آج ملت اسلامیہ نے اس کی جو عملی شکل پیش کر دی ہے، جگہ جگہ کھانا، گانے، بجانے، والیاں، قوالیاں اور طرح طرح کے پٹاخے اور سنت کے خلاف رواجوں کو ہم نے شب برات کا نام دے دیا ہے۔ اللہ کے واسطے یہ باطل کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، جو منہج سنت و شریعت سے ہٹے ہوئے طبقات اور مسالک ہیں ان کا تو یہ شیوا ہو سکتا ہے، لیکن اہل حق، اہل دیوبند کا یہ شیوا نہیں۔ اہل حق اور اہل دیوبند کا شیوا تو یہ ہے کہ اس رات کو سنت و شریعت کے مطابق منایا جائے، استغفار کا خوب اہتمام ہو، اگلے دن کا روزہ رکھا جائے، مستحب رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے قبرستان میں مرحومین کے لیے اگر جائے تو بہت اچھا، اور ویسے بھی اگر استغفار کا اہتمام کریں بہت ہے۔ سیدنا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج شب برات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو سیدنا حسن ابن علی نے اللہ اکبر فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کو اسی کے بارے میں کہتے ہوئے سنا کہ میں عشاء کی نماز کے بعد اس رات کے 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصے میں درود پاک کا اہتمام کرتا ہوں تاکہ محبوب کے ساتھ رضا اور اس کی محبت کا خلاصہ ہو جائے، اور اس کے بعد میں استغفار کا اہتمام کر کے اپنے جسم و جان اور روح کو پاکیزہ بناتا ہوں۔ پھر رات کے اخیر حصے میں نوافل کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ پہلے نبی سے محبت کا ثبوت ہو جائے، درود پاک کی کثرت سے اور استغفار سے ہم اس قابل بن جائیں، ہمارا نامہ اعمال جو گناہوں سے لت پت ہے وہ دھل جائے، اور اس کے بعد ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ یہ فیصلوں کی رات ہے، موت کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ، عزت کا فیصلہ گویا کہ بجٹ بنا کر کے فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، جب میری زندگی کے لیے بجٹ پیش کیا جا رہا ہو، اس وقت میں اللہ کے حضور میں گڑ گڑا رہا ہوں، استغفار پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، سجدے میں پڑا ہوا ہوں، میری روح اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور میرے اوپر رب کو رحم آ جائے اور میرے حق میں خیر کا فیصلہ، میرے حق میں عزت کا فیصلہ، میرے حق میں حیات کا فیصلہ، میرے حق میں روزی کی برکت کا فیصلہ ہو جائے۔ اس لیے براہ کرم جہاں تک میری آواز پہنچے، اس رات کو برات نہ بنائیے، اس رات کو براعت یعنی چھٹکارے کی رات بنائیے، اور تلاوت خوب کیجئے، استغفار خوب کیجئے، اور میلے بنا بنا کر روڈوں پہ گھومنا، قبرستانوں میں دیے جلانا اور چراغاں کرنا، حلوے پکانا، پٹاخے چھوڑنا، یہ سب غیر شرعی اور کافرانہ عمل ہے۔ حتی الامکان اس سے بچیے۔ یہی پیغام حق ہے، یہی پیغام دیوبندیت ہے، یہی سالم اشرف قاسمی کے دل کا درد ہے۔ اللہ اس مبارک رات کو ہم سب کے لیے سنت و شریعت کے
مطابق اختیار کر کے برکتوں والی بنائے، اور اس ظلم و جہول کو، اس طالب علم کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ طالب دعا خاک پائے خدام دین، بندہ محمد سالم اشرف قاسمی، خادم دارالعلوم اشرفیہ دیوبند۔